ویلکم بیک ناظرین، بدستور آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفاق صاحب، عامر خان صاحب کی یاد آتی ہے؟ مس کرتے ہیں انہیں؟ میں اچھے ساتھیوں کو ضرور مس کرتا ہوں، لیکن جو اپنے موقف پر قائم نہ رہے تو اس کو بھول جانا بہتر ہے. بھول چکے ہیں انہیں؟ کوئی میسیجنگ، کوئی تبادلہ خیال، کوئی کچھ؟ بڑی دکھی سی مسکراہٹ آئی ہے آپ کے چہرے میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کوشچن جو ہے نا وہ ارریلیونٹ کوشچن ہے، اس لیے کہ جو شخص چھوڑ چکا وہ چھوڑ چکا، اور جو شخص اب دوسری پارٹی کا حصہ ہے اس پر ڈسکس کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. اچھا، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جب لندن روانہ ہوئے تھے تو آپ کو تو بڑی خوشی ہوئی ہوگی. کیوں؟ کہ وہ جس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے گئے ہیں غالباً وہ کوئی رنگ لائے گا، مگر ساری حضرت خاک میں مل گئی. دیکھو، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے عارفین کہ اگر وہ الطاف کی دشمنی میں گئے اس لیے میں خوش تھا، نہیں. وہ وہاں سے بیٹھ کے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اگر اس کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اس لیے میں نے ان کی حمایت کی اور میں نے ان کی مدد بھی کی. میں نے ان کو بہت سارے ایویڈنس بھی دیے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح وہاں بیٹھ کر جو لگامیں ہلائی جا رہی ہیں اور شہر میں دہشت گردی کی جا رہی ہے اور ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے، اس کے خلاف ذوالفقار مرزا صاحب ہی نہیں اور بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ان سب کی میں نے حمایت کی ہے. سنا ہے کچھ دنوں میں آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کوئی جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب؟ نہ وہ میرے پیر و مرشد ہیں نہ میں ان کا پیر و مرشد ہوں. ہم اچھے دوست ضرور ہیں، اور کیونکہ موقف ہم دونوں کے ایک نقطے کے اوپر کہ کراچی میں امن ہونا چاہیے، ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ظاہر ہے ہم مشترکہ جدوجہد کر سکتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے. اور مشترکہ پریس کانفرنس کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ بری چیز ہے، لیکن طے نہیں ہے. اگر میں ان کے پاس گیا تو یقیناً ظاہر ہے میڈیا سے جب میں بات کروں گا تو وہ میرے ساتھ ہوں گے، اور اگر وہ میرے پاس تشریف لائے تو میں ان کے ساتھ ہوں گا پریس کانفرنس میں. اچھا، یہ بڑی حیرتناک بات نہیں ہے؟ عمران خان نے الطاف حسین صاحب کے ساتھ ایک سو کال جدوجہد کا اعلان کیا تھا، وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ گئے اور انہوں نے ادھر ملاقات کی ادھر ملاقات کی، پتہ نہیں کتنے بکسے ثبوتوں کے غرق سمندر ہو گئے، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا. ذوالفقار مرزا روانہ ہوئے، وہ بھی اپنے ساتھ یہ تان توڑا لے کر کے گئے، لیکن وہاں پہ پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کوئی یہ اتنی بڑی سازش ہے کہ جو بین الاقوامی قوتیں بھی الطاف حسین صاحب کے خلاف کوئی کام کرنے سے ڈر رہی؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیے وہ الطاف حسین اب پاکستانی شہری نہیں ہے، برطانوی شہری ہے. برطانیہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ کیا بدماشیاں کر رہے ہیں یا انہوں نے کیا دہشت گردی مچا رکھی ہے. ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں وہ کوئی غیر قانونی حرکت نہ کریں. عمران خان نے کوششیں کی اور سنسیئرلی کی، ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن ذوالفقار مرزا صاحب جب گئے ہیں تو جو معاملہ تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا، ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل. اور ڈاکٹر عمران فاروق کا جب قتل ہوا ہے تو ذوالفقار مرزا صاحب اس وقت سندھ میں وزیر داخلہ تھے، ان کے پاس بہت سارے شواہد موجود ہیں، اور انہوں نے ٹھوک بجا کر یہ کہا ہے کہ دو افراد جو ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی انفارمیشن پر انہیں یہاں کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا. رحمان ملک نے گوگے انکار کیا، اور رحمان ملک کا انکار بھی میں درست مانتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ رحمان ملک کے ہاتھ میں یا رحمان ملک کی کسٹڈی میں ان کی دسترس میں وہ نہیں ہے، اس لیے کہ رحمان ملک اپنے جس ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں ظاہر ہے وہاں گرفتاری نہیں ہوئی. وہاں ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے اگر ذوالفقار مرزا کو شواہد لے کر گئے ہیں اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اگر برطانوی گورنمنٹ کو یا اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کو اس بات پر کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ یا الطاف حسین ملوث ہیں، ظاہر ہے یہ میٹر کرتی ہے. برطانیہ اپنے ملک میں کوئی کرائم نہیں چاہتا، وہ چاہے دنیا میں الطاف حسین دہشت گردی کرتے رہیں. یہ وہاں ظاہر ہے کہ ایک ہمارے لیے مشکل مرحلہ تھا کہ پاکستان میں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں لیکن ہم برطانیہ میں ان کو کچھ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر عمران فاروق کا جو قتل ہوا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے الطاف حسین کی سیاست کے لیے بھی، اور پاکستان میں شاید امن قائم کرنے میں بھی بڑی مدد ملے. ڈاکٹر عمران فاروق کی قربانی یا ڈاکٹر عمران فاروق کا خون میں سمجھتا ہوں رائے گا نہیں جائے گا. آپ بحیثیت مجموعی اگر میں ابھی تک دیکھوں تو اگر میں یہ الزام عائد کروں آپ پہ تو آپ اس کو کس طرح سے ریفیوٹ کریں گے کہ آپ ایک انسیکیور لیڈر ہیں جو اس وقت لانڈھی میں تو بیٹھا ہوا ہے مگر اسے 50 طرح کے خطرات ہیں، وہ پولیس سے بھی خائف ہے، وہ رینجرز کی عدم موجودگی کا رونا بھی رو رہا ہے. آپ مسیحا ہیں مہاجر عوام کے، مہاجر عوام کے مسیحا کو اتنی انسیکیورٹی، یعنی ایک انسیکیور لیڈر لوگوں کو کیا سیکیورٹی دے گا؟ عارفین دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ آفاق احمد خوفزدہ ہے یا آفاق احمد جو ہے وہ خائف ہے، یہ نہیں ہے.
آفاق احمد خائف ہوتا تو آفاق احمد یہ جانتے پوچھتے کہ الطاف حسین کے لوگوں کے پاس بے پناہ اسلحہ ہے، وہ یہاں آنے کی بجائے الطاف حسین کی طرح کسی کے پاؤں دباتا، خوشامد کرتا اور ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرتا. آفاق احمد متحدہ قومی موومنٹ کے پاس اگر اسلحہ ہے تو آپ کے پاس تسبیح تو لے کے نہیں بیٹھے نا. میری بات مکمل کرنے دیجیے. میں آپ کو بتاتا ہوں تسبیح لے کے بیٹھا ہوں یا میں کیا لے کے بیٹھا ہوں. اگر آفاق احمد الطاف حسین کی طرح بھاگنا ہوتا تو آفاق احمد 8 سال پہلے جب گرفتار ہوا اس وقت بھی پیشکش ہوئی، آفاق احمد چلا جاتا اگر اس کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی. آپ کو اس بات کا شاید احساس بعد میں ہو کہ مجھے آپ نے یہ کہا کہ میں خوفزدہ ہوں، عوام مجھے یہ سمجھتی ہے کہ آفاق احمد خوفزدہ نہیں بہادر آدمی ہے اور عوام کو بہادر آدمی کی ہی ضرورت ہے. آپ محفوظ اپنے آپ کو بنانے کے لیے یہاں موجود کس آدمی کا نام آپ نے عوام رکھا ہے؟ مجھے ذرا ملوا تو دیے، کیونکہ باہر جہاں میں آ رہا ہوں وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ عوام میں ہیں. میں اس وقت تو عوام نہیں ہوں. آپ اینکر اپنے آپ کو کہیے، لیکن آپ عوام کیا سمجھتے ہیں کہ عوام آج آپ مجھ سے اگر یہ بات کرنے کے لیے یا آپ انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر میں کوئی گمنام آدمی ہوں یا اگر میرے پیچھے عوام نہیں ہے تو آپ میرے پاس نہیں آتے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پروگرام میں عوام نے سننا ہے اور عوام کی خواہش ہے تو آپ میرے پاس آئیں. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ جناب آپ کے پروگرام کو اگر عوام نے دیکھنا ہی نہیں ہوتا تو آپ کبھی بھی احمقانہ حرکت نہیں کرتے میرے پاس آنے کی. ٹھیک ہے نا. یہ اس امپریشن کو ختم کیجئے کہ آفاق احمد یہاں آ گئے، آفاق احمد انسیکیور ہیں تو وہ اپنی قوم کو کیا دیں گے. آفاق احمد اپنی قوم کو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا. میں نے اپنے کنسرن ضرور شو کیے کہ جناب یہاں دہشت گردی ہو سکتی ہے یا یہاں پر مسلح لوگ ہیں. میں نے اپنا فرض، سن لیجئے میری بات، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے یہ بتا کر کہ جناب یہاں پر یہ صورتحال ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آفاق احمد خوفزدہ ہیں. آفاق احمد کو یہ ثابت کرنا تھا اور عوام کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ اگر ہم نے آج ہمت نہیں کی، اگر آج ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے اپنے آپ کو اس خوف کی فضا سے باہر نہیں نکالا تو آج آپ جس طرح سر جھکا کے جی رہے ہیں اس سے زیادہ بری ذلت کی زندگی آنے والی قوم گزارے گی انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں. یہ ثابت کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں خوف زدہ ہوں اور عوام اس سے موٹیویٹ ہوگی. لوگ انشاءاللہ تعالی باہر آئیں گے. ٹھیک ناظرین، آفاق احمد صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک وقفے کے بعد.